اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مدینے کے راستے میں واقع مساجد اور وہ مقامات جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو دیکھا، وہ مکے سے مدینے کے راستے پر بعض مخصوص مقامات کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے اور بیان کرتے کہ ان کے والد گرامی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جگہوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں، مجھ سے حضرت نافع نے بھی بیان کیا۔ صحیح بات یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حساس قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے آثار انبیاء کے اس پر بنا پر منع فرمایا، انبیاء کے تبتہ سے اس بنا پر منع فرمایا کہ آئندہ کسی وقت انہیں شرک کا ذریعہ نہ بنا لیا جائے، اور اپنے بیٹے سے اس معاملے میں زیادہ علم و تجربہ رکھتے تھے۔ قصہ عثمان بھی اسی کے برعکس موقف کے لیے دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت ہی اس لیے دی تھی کہ آپ گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھیں تاکہ وہ اسے مستقل جائے نماز قرار دے لیں، لیکن راستے میں جو اتفاقاً ایسے آثار اور واقعات ملتے ہیں ان کی طرف قصداً جانا اس واقعے سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے نزدیک ایسا کرنا غیر مشروع ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق انتباہ فرمایا کہ ایسا کرنا اہل کتاب کا طریقہ اور شرک کا ذریعہ ہے۔ واللہ اعلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جاتے، اسی طرح حجۃ الوداع میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ذوالحلیفہ میں اس کیکر کے نیچے پڑاؤ کرتے جہاں مسجد ذوالحلیفہ ہے، اور جب آپ جہاد، حج یا عمرے سے مدینے واپس آتے اور اس راستے سے گزرتے تو وادی عقیق کے نشیب میں اترتے۔ جب وہاں سے اوپر چڑھتے تو اپنی اونٹنی کو بطحا میں بٹھاتے جو وادی کے مشرق کے کنارے پر ہے، اور آخری شب میں وہیں آرام فرماتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ یہ مقام اس مسجد کے پاس نہیں جو پتھروں سے بنی ہے اور نہ اس ٹیلے پر ہے جس پر مسجد ہے، بلکہ اس جگہ ایک گہرا نالہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر کچھ ریت کے ٹیلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھتے تھے۔ راوی کہتا ہے، لیکن اب نالے کی روح یعنی پانی کے بہاؤ نے وہاں کنکریاں بچھا دی اور اس مقام کو چھپا دیا جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز پڑھی جہاں چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس مسجد کے قریب جو روحا کی بلندی پر واقع ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کی نشاندہی کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، اور کہتے تھے جب تو مسجد میں نماز پڑھے تو وہ جگہ تیرے دائیں ہاتھ کی طرف پڑتی ہے، اور یہ چھوٹی مسجد مکے کو جاتے ہوئے راستے کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ اس کے اور بھی بڑی مسجد کے درمیان کم و بیش پتھر پھینکنے کی مسافت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹی سی پہاڑی کے پاس بھی نماز پڑھا کرتے تھے جو روحا کے خاتمے پر ہے۔ اس پہاڑی کا سلسلہ راستے کے آخری کنارے پر جا کر ختم ہوتا ہے، مکے کو جاتے ہوئے اس مسجد کے قریب جو اس پہاڑی کے اور روحا کے آخری حصے کے درمیان ہے، وہاں ایک اور مسجد بن گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ اسے اپنی بائیں طرف اور پیچھے چھوڑ دیتے اور اس کے آگے پہاڑی کے پاس نماز پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر زوال آفتاب کے بعد روحا سے چلتے، پھر ظہر کی نماز اسی جگہ پہنچ کر ادا کرتے، اور جب مکہ سے واپس آتے تو صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے یا سحری کے آخری وقت وہاں پڑاؤ کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام رویسہ کے قریب راستے کی دائیں جانب کشادہ، نرم اور ہموار جگہ میں ایک بہت بڑے گھنے درخت کے نیچے اترتے، یہاں تک کہ اس ٹیلے سے بھی آگے گزر جاتے جو رویسہ کے راستے سے 2 میل کے قریب ہے۔ اس درخت کا بالائی حصہ ٹوٹ گیا ہے اور اب درمیان سے خمیدہ ہو کر اس تنے پر کھڑا ہے، اس کی جڑ میں بہت سے ریت کے ٹیلے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے یہ بھی بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے کے کنارے پر بھی نماز پڑھی، یہاں سے پانی اترتا ہے۔ یہ مقام حضبہ کو جاتے ہوئے
روح ارج کے پیچھے واقع ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں، ان پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ راستے سے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس ہے جو راستے پر واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو زوال کے بعد ارج سے ان بڑے پتھروں کے درمیان چلتے، پھر ظہر کی نماز اس مسجد میں ادا کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے درختوں کے پاس اترے جو راستے کے بائیں جانب ہرشا پہاڑی کے پاس وادی میں ہے۔ یہ وادی ہرشا کے کنارے سے مل گئی۔ وادی اور راستے کے درمیان ایک تیر پھینکنے کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے درخت کے پاس نماز پڑھتے جو وہاں تمام درختوں سے بڑا اور راستے کے قریب تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں پڑاؤ کرتے جو مرو زہران کے نشیب میں واقع مقام صفراوات سے اترتے وقت مدینہ کی جانب ہے۔ آپ اس وادی کے نشیب میں پڑاؤ کرتے جو مکہ جاتے ہوئے اس راستے کے بائیں جانب واقع ہے۔ آپ جہاں اترتے اس میں عام راستے کے درمیان ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مقام ذی طویٰ میں اترا کرتے اور رات یہیں گزارتے۔ صبح ہوتی تو فجر یہیں پڑھ کر مکہ مکرمہ کو روانہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے ٹیلے پر تھی۔ یہ وہ جگہ نہیں جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کے نشیب میں بڑا ٹیلہ واقع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے دونوں دروں کا رخ کیا۔ اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت میں ہے۔ آپ اس مسجد کو ٹیلے کے کنارے پر اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں جانب کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہی مائل ٹیلے پر تھی۔ اگر تو ٹیلے سے کم و بیش 10 ہاتھ چھوڑ کر وہاں نماز پڑھتے اور تیر رخ سیدھا پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف ہوگا، یعنی وہ پہاڑی جو تیرے اور بیت اللہ کے درمیان واقع ہے۔ 7ویں منزل، یہ منزل ذو طویٰ کے نام سے ذکر کی گئی۔ ذو طویٰ مکہ مکرمہ سے 3 میل ہے سے کچھ فاصلے پر ہے۔ ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی آخری منزل ہے۔ اب یہاں قیام فرماتے، پھر نماز فجر پڑھ کر مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے۔ انشاءاللہ کل اب ہم نئے باب کا سلسلہ شروع کریں گے اور سطر کے احکامات دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو نماز کے بارے میں احکامات دیکھے ہیں اس پر عمل کریں اور اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لے کر آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی خشوع والی نماز پڑھیں۔ آمین رب العالمین۔